حقیقت یہ ہے. اور کہاں کہ پوری کائنات کفر کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے. اور جرت اور رسپانسبلٹی دیکھیے نا اللہ نے پھر کیسے دی. ایسے تو مرتبے نہیں دے دیے انبیاء کو، ایسے تھوڑی رتبے دے دیے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح سے مناظرہ کیا اپنی قوم کے ساتھ کہ دیکھو یہ ساری چیزیں غروب ہو جاتی ہیں، میں ایسی چیزوں کو میں رب نہیں مانتا، میں ان بتوں کو نہیں مانتا، تم بھی نہ مانو، ان کی پرستش نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تو میرے رب کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہی تمہاری ہر چیز کا مالک ہے، تمہاری روزی کا، تمہاری ہر چیز کا، اس کائنات میں بارش کا، کھیتی کا، ہر چیز کا، تمہیں اولادیں دینے کا، تمہیں بیٹے دینے کا، بارش برسانے کا، ہر چیز کا مالک وہی ہے. لیکن لوگ تو نہیں مانتے نا، اتنی آسانی سے تو کبھی بھی کسی قوم نے مانا نہیں. اب ایون آج کے دور میں بھی لوگ نہیں مانتے. عقلوں پہ ایسے لگتا ہے ایسے پردے پڑے ہیں کہ جو فاش ہی نہیں ہوتے. اب یہی ہندو آج کے دور میں اگر دیکھیں، ویسے چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر وہی بت بنا کے تراش رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. اب ان کی عقلوں پہ پردے ہیں نا. جب آج کا وہ دور ٹیکنالوجی کا ہے کہ آپ ایک لفظ لکھیں گوگل میں اور آپ کے سامنے پوری دنیا کی ریسرچ آ جاتی ہے، کیا پبلشڈ پیپرز ہیں، کون سے جرنل میں چھپے ہوئے ہیں، کس بندے کی کیا ریسرچ ہے، کیا تحقیق ہے، اس نے کیا کنکلوژن نکالا ہے، ہر چیز آتی ہے. پھر بھی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بت کچھ نہیں کر سکتے. اب جب یہ مناظرہ ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک اور طریقے سے سبق دینے کی کوشش کی. ان کا آ رہا تھا اس ٹائم کوئی عید کا دن، جو تہوار وہ منایا کرتے تھے، جس ٹائم وہ سمجھ لو ان کا فیسٹیول ہوتا تھا 3 دن کا، اور اس میں یہ جایا کرتے تھے وہی دروازوں کے اوپر، بابل کے دروازوں کے اوپر، وہاں کھانے لے کے جاتے تھے، پکوان لے کے جاتے تھے. اور انہوں نے بت خانے بنائے ہوئے تھے جہاں پہ بہت سارے بت انہوں نے شہروں کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو ان کے اندر یہ بتوں کے سامنے یہ اپنے کھانے رکھ کے گئے کہ جب تک یہ واپس آئیں گے تو کھانے بڑے بابرکت ہو گئے ہوں گے. اور یہ خود چلے گئے وہاں پہ دروازوں کے اوپر عید منانے کے لیے. تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ یہ جواب دیا کہ نہیں، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. اچھا، اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ بڑے مان ہوں تو کیا یہ جھوٹ تھا یا کیا تھا. تو علماء یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور انبیاء جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے بھی کہا، ہو سکتا ہے کہا ہو کہ ظاہر ہے کہ جب آپ اگر ہم بھی دیکھیں نا، اگر ہم فار ایگزامپل یہ ہماری ایسی محفل ہے جو ہم پسند کرتے ہیں، اگر ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جو ہمارے موڈ کے مطابق نہ ہو، ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو ہم بالکل اچھا فیل نہیں کرتے. ہم ایسے لگتا ہے الٹا اور ٹائرڈ ہو کے آ گئے ہیں، بجائے سے کہ ہم تھوڑا وہاں جا کے انجوائے کرتے تو ہم اور ہی ٹائرڈ ہو کے آ گئے ہیں. تو ہم ایسی محفلوں سے ہم بھی کتراتے ہیں. ہر انسان کے جو مزاج کے مطابق، جو موڈ کے مطابق، جو اس کو اچھا لگتا ہے، وہ کسی ایسی محفل میں جاتا ہے تو وہ انجوائے کرتا ہے، لیکن جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے وہاں پہ جب جائے تو اس کو انجوائے بھی نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی اپنی قوم سے بیزار تھے، تو پہلے ہی اپنے لوگوں کو جب دیکھتے تھے تو ان کی روح جو ہے وہ بے چین ہوتی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہیں بتوں کی پرستش کریں گے اور وہاں پہ جا کے انہیں ستاروں کو پوجیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ میری روح جو ہے نا وہ اچھا محسوس نہیں کر رہی. اب لوگ تو چلے گئے وہاں سے، لوگ دروازوں پہ نکل گئے، لیکن پیچھے صرف ابراہیم اکیلے بچ گئے، ابراہیم علیہ السلام. اب ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے نا ان کا اب انتظام کروں گا. کیا انتظام اب انہوں نے کیا؟ اب وہ گئے وہاں کے سب سے بڑے بت خانے میں جہاں پہ انہوں نے کھانے سجا کے رکھے ہوئے تھے. وہ ظاہر ہے کہ سجاوٹ بناوٹ بھی ہوگی جیسے ہم عید کے موقع پہ ہم کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا کلہاڑا لیا اور انہوں نے ایک ایک کر کے، اور یہاں پہ قرآن کی، بلکہ میں کل آیت پڑھ بھی رہی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اور بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی کیسے، ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہماری چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ ہماری یہ جو کتابیں بن رہی ہیں ہماری، اس کے اندر لکھی ہوگی. قرآن نے دیکھیں لکھا ہے بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ ابراہیم نے پوری طاقت لگا کے ان بتوں کو توڑا. دائیں ہاتھ کیوں رائٹ ہینڈ کو انہوں نے مینشن کیا؟ کیونکہ دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. کہ اتنے ابراہیم پرجوش و پرعزم تھے
کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کلہاڑا لے کے اور ایک ایک بت کو انہوں نے مارنا شروع کیا. ظاہر ہے کتنا غصہ ہوگا ان کے اندر ان بتوں کے بارے میں. اور ان بتوں کو توڑنے سے پہلے انہوں نے بتوں سے کہا، میں نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا یہ کھانا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اصل میں مذاق اڑایا نا انہوں نے ان بتوں کا کہ یہ کیا حقیقتیں ہیں، یہ کیا ذلت ہی ہے نا کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ستارے، سورج، چاند سب اس کو پیچھے کر دیے، کائنات کی ہر مخلوق کو پیچھے کر دیا، فرشتوں سے آگے سجدہ کروایا، جنوں کو بھی کہا کہ آ کے سجدہ کرو. یہی کہا نا شیطان جو شامل تھا اس کو بھی تو کہا نا کہ سجدہ کرو. تو جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس میں نے انسان کو سب سے حسین کام اپنی مخلوقات میں سے بنایا، اور وہ انسان اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنا بنا کے جب اس کو سجدہ کرتا ہے، اور جس انسان کو اس حقیقت کا پتہ ہو کہ یہ کتنا غلط کام ہے تو اس کے اندر کتنا غصہ ہوگا اس چیز کا کہ دیکھو کتنے لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں صرف ان بتوں کی وجہ سے. تو انہوں نے کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کلہاڑا لے کے اور ایک ایک بت کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، اور توڑ کے اور انہوں نے پھر لوگوں کو لیسن دینے کے لیے جو کلہاڑا تھا، وہ جو سب سے بڑا بت وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا اڑا کے خود بیٹھ گئے آرام سے. سب سے پہلے یہ بھی بہت بڑی جرت کا کام ہے. ہم بھی جہاں پہ کسی کا مذہب کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہم تو ایک ڈسکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو نا، ہم اس کو نہیں چھیڑتے کہ اگر ہم بھی بحث چھڑ دیا تو کتنی بڑی جرت چاہیے ایک پوری وہاں پہ پوری قوم جو آباد تھی ان سے ٹکر لینے کے لیے کہ دیکھو ان کو اپنی جان کی بھی فکر نہیں تھی کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، کہ جس چیز کو وہ خدا مانتے ہیں وہ خدا نہیں ہے لیکن وہ مان تو رہے ہیں نا، ان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ خدا ہے، انہیں کو وہ توڑ رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بعد میں ان کو بتاؤں گا بھی صحیح، ان کے ساتھ بات بھی کروں گا، ان کے ساتھ مناظرہ بھی کروں گا. تو سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی رسپانس